بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے آپ اس آیت کی تفسیر سن لیں. یہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے آپ کو ہجرت کا واقعہ سمجھنا پڑے گا. اس سے پہلے ایک رواج تھا، قرآن کی ایک آیت میں ہے، تاکہ یہ بچوں کو پالک بچوں کو پالنا، اس کی تو اجازت تھی، لیکن ان کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنا اس کی اجازت نہیں، اور اس کی ماں حقیقی نہیں ہوا کرتی تھی. تو اسی کے ضمن میں اور اسی کے مضمون میں یہ بھی آ رہا ہے. آپ پہلے ہجرت کا واقعہ سن لیں. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مکے میں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بن کر آئے. نبوت کے بعد لوگوں نے اہل ایمان والوں کو کیسے ستایا اور کیا کیا تکلیفیں دی، وہ تو ہمیں اندازہ ہے، ہم نے سنا ہے بیانوں میں، اور بہت سے بیانوں میں ہم نے بیان بھی کیا ہے. بہت سے جگہوں میں بیان آپ سنے ہیں، ہم بھی کیے ہوں گے. اس وقت مجھے ہجرت کا پورا واقعہ بتانا نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بتائیں گے. ہجرت کر کے صحابہ جب اپنے خاص وطن کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، دیکھو جو صحابہ ہجرت کر کے آئے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے کہ اسلام کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خاطر انہوں نے مکے کو چھوڑا. اب ہم مکہ جانا چاہتے ہیں، یہاں ہے تو مکے کو جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے مکے کو چھوڑا. اور جو مکے کو چھوڑا، ایسا نہیں کہ صرف چند دن کے لیے گھر کرائے کو دے کو آئے ہوں گے، جگہ لیز کو دے کر آئے، جنگل خول کو دے کر آئے، ایسی بات نہیں ہے. جو صحابہ مکہ چھوڑ کر آ گئے اور کافروں سے یہ کہا کہ آپ ہمارے جائیداد لے لیں، گھر بار لے لیں، اللہ کے حکم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ گئے. مکہ صرف نہیں چھوڑے، مکے میں جو کچھ ہے سب چھوڑے. مکہ نہیں بلکہ مکے میں جو کچھ جائیدادیں تھیں صحابہ کی سب چھوڑ کر آ گئے. اس کے اوپر کافروں کا قبضہ ہو گیا. تو جب یہ مدینے کو آ گئے اللہ کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہ مکہ چھوڑ کر جب مدینے کو آ گئے، اب اللہ کے نبی بھی آ گئے اور صحابہ بھی مدینے کو آ گئے. ہجرت کا واقعہ کبھی ہم کسی موقع پر سے سن لیں. اب حضور مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ گئے، صحابہ بھی آ گئے. مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کام کیا، وہ آپ کو سمجھنی ہے اس آیت کے تفسیر کو سمجھنے کے لیے.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کوشش فرمائی کہ شہر میں یعنی مدینے میں امن قائم رہے، امن و امان قائم ہو جائے۔ یہ سب سے پہلے کوشش اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کو آتے ہی یہ کام کیا، مدینے میں پہنچ کر کے مدینے میں امن قائم رہے، لڑائی جھگڑے جیسے مکے میں تھے ایسا نہ ہو، امن گاؤں میں امن باقی رہے۔ سب سے پہلے یہ کوشش اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اور دوسرا، باشندوں میں یعنی مدینے کے رہنے والوں میں ان کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے، یعنی آپس کی جو لڑائیاں جھگڑے جو آپسی ہوتے ہیں خاندان میں، قبیلوں میں، پڑوس پڑوس میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوشش کی کہ سب مل کر باہمی اتفاق کے ساتھ رہے۔ یہ دوسری کوشش اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی۔ اور تیسری کوشش اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی محسوس کیا کہ مہاجرین کی جماعت مکے سے آئی ہے۔ کس کی جماعت؟ مہاجرین کی جماعت، یعنی مکے سے بہت سے صحابہ مدینے کو آ گئے، یعنی مکے کی مہاجرین کی جماعت مدینے کو آ گئی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے تھے ان کا آنا یعنی مکے والوں کا مدینہ آنا مدینے والوں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ اب اس لیے کہ وہ گاؤں سے یہ گاؤں آ گئے ہیں، مدینہ مکہ شہر ہے، مدینہ اس زمانے میں گاؤں، مطلب گاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا، مکے میں تجارتیں تھیں، ملک شام کی تجارتیں ہوتی تھیں۔ اب یہ لوگ وہاں سے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو یہ کوشش کی کہ اتفاق ہو، امن ہو، اتفاق ہو، آپس میں محبتیں ہوں، کتنا بھی اچھا شہر کیوں نہ ہو، کیا بولو، کتنا بھی اچھا شہر کیوں نہ ہو، اگر وہاں امن نہیں ہے تو کیا اس شہر کی کیا فضیلت؟ شہر اچھا ہے لیکن ساتھیوں کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیا فائدہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ امن قائم ہو، اتحاد آئے، سب مل کر رہے ہیں۔ تیسری کوشش یہ محسوس کی، مکے سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے مدینے کو، مہاجرین کی، لیکن یہ آنا مدینے والوں کو کہیں مشکل کا ذریعہ نہ بن جائے، تکلیف محسوس نہ کرے۔ حالانکہ صحابہ ہیں، مدینے میں صحابہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ان لوگوں سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک بات دل میں تھی، وہ یہ تھی کہ مہاجرین جو صحابہ ہیں، مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی کہ مہاجرین جنہوں نے دین کے خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت، مکے میں کیا کیا تکلیفوں سے آپ سنے رہیں گے، کیا کیسے تکلیفیں مکے والے اپنے گاؤں والوں کو دیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کون دیے؟ مکے والے دین کے خاطر کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ مدینہ آنے کے بعد کوئی تکلیفیں نہیں، 13 سالہ صحابہ کی زندگی جس کے اندر کیسے تکلیفیں اٹھانی پڑی، وہ سب تکلیفوں کو برداشت 13 سال کی ہے صاحب، کتنا کیے؟ 13 سال صحابہ تکلیفوں کو برداشت کر کے ایک تو دین کے واسطے تکلیفیں اٹھائے، اور دوسرا اپنے گھر کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، دوستوں کو چھوڑے، اس کو گاؤں کو چھوڑ ڈالے، اور وطن گھر کو بھی چھوڑے، جن گھروں میں وہ رہتے تھے وہ گھر چھوڑ دیے، دوستی نہیں ہے، دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد مال و دولت بھی، آپ کئی قصے ہیں جو مال لے جانا چاہ رہے تھے، تیروں کی بارش ہوئی اور صحابہ نے کہا کہ بھائی آپ کو مال چاہیے تھے، لو دے فلانے جگہ میرا مال ہے، مال کو بھی چھوڑے، دولت کو بھی چھوڑ دیے، کیا بھی وہاں سے مدینے سے مکے سے اٹھانے کو صحابہ نہیں آئے، اور خاندان برادری سب کو چھوڑ کر مدینے میں آ پڑ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکے سے مدینے کو آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا مال و دولت، وہ بھی لانے نہیں دیے۔ کیوں؟ ہجرت جو ہوئی ہے آرام سے اے سی بس میں آرام سے سب جنے ہیپی سے نکلے، سنی چھپ چھپا کے نکلے، راتوں میں نکلے، چھپ کے نکلے، ایسا نہیں کہ پورے جنے مل کو آرام مکے والے جائیے آپ مدینہ جا رہے ہیں بول کے نہیں، بلکہ ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی جب مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ رہی تھی تو وہ دیور کے ساتھ آ رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں لائے تھے۔ ابو العاص کہا کہ نیزہ مارا گیا۔ ہجرت آسانی سے صحابہ آرام سے بسوں میں چڑھ کے آرام سے فلائٹ سے آ کر مدینہ نہیں پہنچے۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر خود رضی اللہ تعالیٰ کسی تکلیفوں سے گزرے، غار ثور میں رہنا پڑا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت زینب کا وہ واقعہ جو ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی، کافر پکڑ لیے، ایک عورت بول کر بھی دیکھے نہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نے برچھا پھینک کر مارا۔ حضرت زینب حمل سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، خون بہنے لگا اور بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا قصہ۔ تو ہجرت صحابہ آسانی سے، ابھی نو آتے آتے لالے جانا بھائی وہ گھرا بیچ کو، وہ پیسے کسے کا تو لے کو مدینے کا ہی جانا، تو وہ بولے تو دوستو اس وقت جو آئے سب مل کر نہیں، الگ الگ آئے، چھپ چھپ کر آئے، اپنا مال سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کر اللہ کے حکم پر آ گئے، اللہ کے نبی کی محبت میں آ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ دل میں تھا، تکلیف محسوس نہیں کرنا۔ اب یہ لوگ جو آئے ہیں یہ بھی بڑی قربانیوں سے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جلسہ بلایا، یعنی لوگوں کو جمع کیا، مہاجرین کو بھی بلائے اور انصار مدینہ، مدینے والوں کو انصار کہتے ہیں، یعنی مدد کرنے والے، تو ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا کر ایک اجتماع کروایا، ایک جلسہ کروایا۔ جلسے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریر کی، وعظ فرمایا، اور آپس میں ایک انسان کے اعتبار سے آپ لوگ بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی بنائیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس بات نے، اس وعظ نے سب تیار ہو گئے کہ کہا کہ ہم بھائی کے جیسا دیکھ لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر کو کسی ایک کے ساتھ دیا، خارجہ بن زبیر آ کر کہا کہ میں ابو بکر اب میرے ہیں، یعنی میرے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر کو عتبان بن مالک نے، وہ انصاری، وہ صحابی نے کہا کہ حضرت عمر ہمارے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت بن المنذر کہا کہ یہ صحابی نے کہا کہ یہ ہم میرے ساتھ رہیں گے۔ ایسا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربی، انہوں کہا کہ یہ ایسا، اکثر بڑے بڑے جو صحابہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کو جوڑی بنا دیا کہ اب تم ان کے ساتھ رہنا ہے، بھائی چارہ۔ اس بھائی چارے کو انصار مدینہ نے ایسا نبھایا، تفسیروں میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے، دنیا آج تک ویسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ جب یہ بھائی بن کر اپنے پاس آئے، انصار صحابہ لے کر آئے، تو مدینے کے صحابہ نے کہا ہماری مال و دولت یہ گویا کہ آپ کا ہے، یہ مال و دولت آپ کا ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو ہمیں بھائی بنایا، اب ہم دونوں سگے بھائی ہیں، یعنی بھائی ہیں، حقیقی بھائی کی طرح رہتے تھے۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہوتی، کوئی کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، اب وہ ہجرت کر کو آنے میں سب جنے آئے نہیں، بعض جنے وہاں سے رک گئے، اللہ کے حکم کو نہیں مانے، وہاں سے رک گئے، تو کہا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں تو صحابہ اتنا اکرام کرے، اپنی ایک بیوی سے کہا کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، اس کی عدت کے بعد کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو، پاپی اکیلے آئے ہیں مکے سے۔ ایسا اکرام اور ایسا بھائی چارہ۔ لیکن یہ بھی مہاجر صحابہ، مدینے کے صحابہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور مکے کے جو مہاجر صحابہ اس میں سے اکثر زیادہ تجارت کرنے والے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو سعد بن ربی نے کہا کہ حضرت آپ میرے مال میں سے آپ لے لیں، آپ کھاتے سب، یہ جو میرا مال ہے یہ سب آپ ہی کا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے اوپر ایک احسان کرو کہ مارکیٹ کہاں ہے بتاؤ، مارکیٹ کہاں ہے بتاؤ۔ وہاں گئے، کوئی چیز لیے، دوسروں کو بیچ دیے، اسی دن کچھ نفع لے کر واپس آئے۔ مکے کے جو صحابہ اکثر تھے وہ اکثر تاجر تھے، تو یہ لوگ بھی، مہاجر صحابہ بھی ان کے اوپر بوجھ نہیں بنے، بلکہ یہ بھی کماتے تھے۔ ایسا کہ اللہ کے نبی بولے بھائی میرا خرچہ تمہیں برداشت کر لینا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ مہاجر صحابہ بھی تجارت کرتے تھے اور انصار صحابہ کو ساتھ دیتے تھے۔ اب ان دونوں کی محبتیں اتنی ہو گئی تھی، اب جو تفسیر آ رہی ہے اتنی ہو گئی تھی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینے کو آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی کچھ پیسہ نہیں تھا،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھائی چارہ بنایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وہ بھائی چارہ اتنا نبھائے صحابہ مدینے کے، اگر وہ مر جاتے تو وراثت ہمیں ملتی تھی، ان کے رشتہ داروں کو نہیں ملتا تھا۔ اگر ایک انصاری صحابی مر جاتے یعنی دنیا فوت ہو جاتے تو وراثت کسے ملنا؟ رشتہ داروں کو ملنا، اولاد کو ملنا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے قسم کھا لی تھی کہ ایسا نہیں، میں جب جاؤں دنیا سے یہ پیسے، یہ پوری دولت تمہاری ہے۔ اتنا صحابہ ساتھ دیے مدینے کے۔ اب قرآن کی آیت یہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ کہا کہ جب یہ چیز ایسی ہوئی کہ مدینے کے کوئی صحابی جاتے تو وہ اپنے جو بھائی ہیں مہاجر ان کو اپنی وراثت کا ذمہ دار بناتے تھے، تو قرآن اس حکم کو منسوخ کر رہا ہے تاکہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ شروع میں جو تم کو بھائی بنا کر ان کے مال خرچ کرنے کا تم کو جو حق دیا گیا وہ ایک مصلحت کی وجہ سے ہے، اب وہ حکم نہیں چلتا۔ اب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے وارث کا اور اس کے رشتہ داروں کو وراثت ملے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ پھر قرآن کہتا ہے اب تو تم ان کو وارث نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کی آیت آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو حکم دیا گیا کہ تم بھائی بھائی ہو، اب تمہاری وراثت مہاجر کو نہیں ملے گی، جو بھائی بنا دیا گیا اس کو نہیں، جو آپ کے حقیقی رشتہ دار ہیں ان کو آپ کی وراثت پہنچے گی۔ اب وراثت کا یہ حکم عام ہو گیا، کیا کہ رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو ہی میراث ملے گی۔ ہاں پھر قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ ہاں اگر تم دوستی میں کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، بھئی اتنے ساتھ ہمیں رہے۔ اب لیکن اب قرآن کا حکم آ گیا، جیسے وہ لے پالک کے بارے میں کیا آیا، لے پالک بچہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اسی طرح تم کو جو بھائی بنا دیا گیا کچھ وقتی مصلحت تھی اس وجہ سے آپ کو بھائی بنا گیا، اب ان کو آپ وراثت نہیں دے سکتے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اگر تم دوستی میں کچھ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو۔ اگر تم وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی مطلب یہ ہے کہ میں جانے کے بعد بچوں کا حق ہے میری جائیداد پر، لیکن جاتے جاتے باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد ذرا انہاں کو بھی دیو وہاں بھی دیو کو بول کو مرے، تو آپ کہتا دینا، باپ وصیت کرے پورا مال دے ڈالو کو تو اب ہوتا نہیں، زندہ رہتے کو کیا تو دیے تو ہوتا ہے، مرے بعد میرا مال پورا انہاں دے ڈالو کو تو ہوتا نہیں۔ تو کیا کریں گے، مال کے 3 ٹکڑے کریں گے، یعنی 3 حصے کریں گے، 2 حصے اولاد کو، ایک حصہ جس کو انہوں وصیت کرے اس میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اگر تم دوستی میں کچھ دینا چاہتے تو اس کی اجازت ہے، لیکن پہلے کیا کرتے تھے، اپنے سگوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، جو مہاجر صحابہ آئے تھے ان کو دے لیتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اب مسئلہ کیا، اب یہ کیا پہلے ایک حکم پھر بعد میں حکم بدلا، تو قرآن کہہ رہا ہے کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اللہ کے کتاب میں یہ مسئلہ پہلے ہی سے تھا۔ یہ جو آپ کو بولے کہ بھائی کو بھائی بنا لو، ان کو کچھ خرچ دو، یہ ایک مصلحت کی وجہ سے تھا، تقویت اور مصلحت کی وجہ سے تھا۔ تب خلاصے کے طور پر کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی روحانی باپ ہیں، اور ماں وازواجہ امہاتہم، اور ان کی پاک بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ یہ تو عزت میں تو ہے، لیکن وراثت میں یہ اب نہیں چلے گا، وراثت میں نہیں چلے گا۔ جیسے سگی ماں کی وراثت چلتی ہے، بیٹے کی وراثت میں سے ماں کو حصہ ملتا ہے، لیکن کہا کہ یہ امت کی روحانی مائیں ہیں، یہ روحانی باپ ہیں، حضور بھی روحانی باپ ہیں، اور ان کی پاک بیویاں ماں ہے، تو کہا کہ یہ تو ہے، لیکن وراثت میں یہ مسئلہ اب نہیں چلتا، رشتہ داروں کو ہی وراثت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے سن لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ آج کی جو تفسیر ہے، پہلے کی تفسیرات ہے، آج کی تفسیر کیا بھی ہوتا ہے سمجھ میں آنا نہیں سمجھ رہے دوستو۔ یہ بھائی چارہ، میں وہ آیت کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوں، ورنہ یہ جو بھائی چارہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہاجر صحابہ کو مدنی صحابہ سے ملایا تو انہوں نے جو مثال پیش کی ہے، قیامت تک کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ دوستو آج بتاؤ، سگا بھائی سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے۔ سگا بھائی اگر زوروں پہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، ظلم کرتا ہے۔ بہنوں کو وراثت نہیں دی جا رہی ہے، بڑا بھائی طاقت میں ہے، چھوٹا بھائی کمزور ہے تو اس کی وراثت مار رہا ہے، حق مار رہا ہے۔ لیکن صحابہ ہجرت کر کو آئے، سنا کو دو بیویاں ہیں تو طلاق دے کر بیوی کا یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں ہے بیوی، ہم میرے پاس دو ہیں، ایک لے لیجئے، اور اپنی وراثت سگوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی نے جن کو بھائی بنایا اس کو دے رہے ہیں۔ آج ہمارے میں دیکھ لیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، صحابہ بھی ایمان والے تھے، کیا ان کا ایمان بنا ہوا تھا اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو اپنا اپنے کمزور بھائی کا، کمزور بہن کا، کمزور ماں کا یہ حق ہم مار کے جینا چاہ رہے ہیں۔ مرے بعد پتہ چلے گا۔ جو آدمی ظلماً کسی سے ایک بالش لے گا، کتنا؟ ایک بالش جگہ لے گا، شبر کہتے ہیں بالش کو، اتنا ٹکڑا جہنم کا اللہ اسے دیں گے۔ لیکن کہتا اتنا ٹکڑا کا تو بالش ہی نہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا جو پورا بٹ ہے اسے جہنم کا اسے دے دیں گے جنت۔ یہاں جو دنیا میں کسی کا ایک بٹ جو لے لیتا ہے ظلماً، میرا ہے چلاتا ہوں، چلا کر اگر ایک بالش بھی جگہ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک بالش کو بنا کر اس کے گلے میں توق ڈالیں گے، ڈھو بول۔ تو اس لیے دوستو اس بھائی چارے سے ہم اپنی زندگیوں کو ذرا دیکھیں کہ ہمارا حل کیا ہے۔ یہ تو صحابہ مکے سے آنے والوں کو دیے ہیں، ہم تو اپنے سگے بھائی کو دینے لئے تیار نہیں ہے، کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، آپ وہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا اللہ نے پورے روحوں کو جمع کیا اور ان سے یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا کہ تم اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کرو، اللہ ہی تمہارا، الستُ بربکم، سب نے کہا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایسا ہی انبیاء علیہ السلام سے بھی لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور ہم نے عہد لیا نبیوں سے، میثاقہم عہد لیا، وَمِنْكَ آپ سے بھی لیا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی ہم نے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ دیکھو دو باتوں سے عہد لیا اللہ، امت بندوں سے جو عہد لیا، عام لوگوں سے جو عہد لیا وہ کیا؟ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ نبیوں سے کیا عہد لیا کہ تم اپنی اپنی امتوں کو میرا پیغام پہنچانا، یہ کہ دوسری بات کیا لیا کہ تم ایک دوسرے کی تائید کرنا، یعنی پہلے آئے سنو، بعد میں آنے والوں کی بول کو جانا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک احمد آنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو یہ عہد اللہ لیا کہ تم میری امت، میرے بندوں کو میرے پیغام پہنچانا، دوسرا ایک دوسرے کی تم مدد کرنا اور ایک دوسرے کی تائید کرنا۔ تائید کا تو کیا؟ میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد عیسیٰ آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے بعد کون آنے والے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ٹھیک، اب یہاں ایک اہم باتیں ہیں، سن لیں کہ اس میں ایک چیز ہے، وَمِن کا، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کتنے انبیاء ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ وَمِن کا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے میثاق لیے، یعنی عہد لیے،
اب ان کا نام پہلے کیوں آ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے ہیں تو پہلے آدم کا نام آنا نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عہد لیا وَمِنْ کا تجھ سے، تم سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا. کس سے؟ نام یاد رکھو. من کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ کے بعد کون ہیں؟ نبی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے آیا ہے، وہ من کا تم سے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا نا. اس کے کیا مطلب ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ من کا، اللہ یہ پورے نبیوں پہ فضیلت ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام پہلے لیا، اللہ کے نبی کا نام پہلے لیا. حالانکہ عیسیٰ کے بعد وہ عیسیٰ ابن مریم وہ محمد بن عبداللہ یا محمد الرسول اللہ نام رہا تھا. اللہ نے پہلے اللہ کے نبی کا نام لیا. تو اس سے اندازہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کا مقام سارے نبیوں سے افضل ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کو نبیوں میں سب سے زیادہ محبت ان 5 نبیوں سے تھا. کس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. یہ اللہ کے نزدیک ان کا. اب آگے اور ایک بات سن لیں، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ اچھا نبیاں کتنے ہیں تو اسی کے تحت میں بتا رہا ہوں. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے عموماً کم و بیش. تو رسول کتنے ہیں؟ اس میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313 لکھے ہوئے ہیں کتاب. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء تو 1,24,000 کے قریب ہیں، 1 لاکھ سے زائد ہے. اور ایک روایت میں 24,000 کے آس پاس ہے. لیکن اس میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313. اس کو یاد رکھ لیں آپ. انبیاء بقیہ پورے انبیاء نبی ہیں، 313 رسول ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب یہ رسولوں میں افضل الناس آپ یاد رکھ لیں. لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل نبی ہیں. لوگوں میں سب سے افضل یعنی انسان. انبیاء بھی نبی ہی ہیں، انبیاء بھی انسان ہی ہیں. تو افضل الناس یعنی لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء. اور افضل الانبیاء یعنی نبیوں میں افضل کون ہے؟ رسول ہے. کیا بولو؟ نبیوں میں افضل کون؟ رسول ہے. اب مسئلہ کیا کہتے ہو؟ رسولوں میں افضل کون ہے؟ اولو العزم رسول یعنی بڑے رسول کون ہیں؟ وہ 5 ہیں. کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل نبی، نبیوں میں افضل کون؟ رسول، رسولوں میں افضل کون؟ 5 ہیں وہ اولو العزم. رسولوں میں اولو العزم. اس میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام. نبیوں میں پہلے آدم ہیں، رسولوں میں پہلے نوح علیہ السلام. بولو. نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ایک مرتبہ آپ آؤ، بات سمجھ میں آئے گی. لوگوں میں سب سے افضل انبیاء، انبیاء میں سب سے افضل رسول، رسولوں میں سب سے افضل اولو العزم رسول. کون وہ؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں افضل کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پیدائش میں پہلا ہوں، بھیجنے میں آخری ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں پیدائش میں پہلا، یعنی اللہ کے بعد جو چیز بنی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان، زمین، چاند، سورج کیا بولے تھے بول، وہ اللہ کے بعد اگر کوئی چیز، اللہ جو بنانے میں سب سے پہلی کوئی سی چیز بنایا، اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو کیا بولیں گے آپ؟ اللہ اپنے بعد سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟
بنانے میں، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، تو کس کو بنائے گے؟ تو کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے تو میں پہلے ہوں، بعثت کے اعتبار سے میں آخری ہوں۔ تو اب یہ 5 رسولوں میں افضل کون ہے؟ اور ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے، یہ 5 لوگوں کے نام ہی کیوں آئے؟ تو کہا کہ مکے والے، اللہ کے نبی جی اس کو آ کے بیان کر رہے تھے، بول رہے تھے، مکے والے حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کو اچھا پہچانتے تھے، اور مدینے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا پہچانتے تھے۔ تو اللہ نے ان چاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر اس آیت سے ختم نبوت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ سب جنے تائید کر لیتے آئے، اللہ کے نبی کسی کی تائید نہیں کرے، کیوں نہیں؟ اس کے بعد آپ کے کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جو افضل الانبیاء جو رسول ہیں، اس کو یاد رکھیں۔